بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے حسرت موہانی کی لکھی ہوئی غزل پڑھی اور پھر اس کی مشق بھی کی۔ ہم نے تشریح کی بڑی اچھی طرح سے، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھائی۔ امید واسق ہے کہ وہ ساری بات چیت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا نظریہ پاکستان۔ پینسلیں کاغذ لے کے بیٹھیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ بورڈ پہ لکھواؤں گا، کچھ زبانی لکھواؤں گا، وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ لکھنے ہیں۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں آپ نے وفات پائی۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ جبل پور بھارت کا، انڈیا کا ایک شہر ہے۔ 1968 میں انجمن اسلامیہ ہائی سکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ 1928 میں، 68 نہیں ہے، 1928 ہے۔ پہلے بھی شاید پچھلے کسی لیکچر میں نے یہ بات کی تھی کہ علی گڑھ صرف ایک ادارہ نہیں تھا، علی گڑھ ایک سوچ تھی۔ علی گڑھ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ تھا جس میں جو طلباء پڑھتے رہے وہ طلباء آگے چل کے تحریک پاکستان کا باعث بنے، بلکہ میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں کہ وہ پاکستان بنانے کا باعث بنے۔ کیونکہ ہمیں جتنے بھی لوگ تحریک پاکستان سے وابستہ نظر آتے ہیں، جن لوگوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، وہ ان میں سے زیادہ تر تعداد جو ہے وہ علی گڑھ کی پڑھی ہوئی تھی۔ علی گڑھ ایک ادارہ نہیں تھا، ایک یونیورسٹی نہیں تھی، علی گڑھ ایک سوچ کا نام تھا۔ سر سید احمد خان کا قائم کیا ہوا سکول، محمدن اینگلو اورینٹل سکول، جو بعد میں ترقی کر کے کالج بنا، اور سر سید احمد خان کی وفات کے بعد انگریزوں نے اس کی خدمات کی وجہ سے ترقی دے کے اس کو یونیورسٹی بنا دیا، اور وہ یونیورسٹی آج بھی مسلمانوں کی بھارت میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب وہاں چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو اور MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا، اردو میں ڈاکٹریٹ کر لیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ امروتی بھی انڈیا کا شہر ہے، بھارت کا شہر ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پہ خدمات سر انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ یہ ان کے کچھ اعزازات ہیں۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف، صوفیزم، اللہ اللہ کرنے والے لوگ جن کے نظیم عشق، محبت، اچھائی سب کچھ رب رحیم کی وجہ سے ہے، سب کچھ رب رحیم ہی ہے، اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ لفظ ہے معرب، جس میں عربی زبان کے الفاظ شامل ہوں، جس میں عربی شامل ہو۔ پھر لفظ ہے مفرس، جس میں فارسی شامل ہو۔
یہ دو زبانوں کے الفاظ ان کی جو نثر ہے اس میں عام ملتے ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ عام فہم کے معنی ہوتا ہے عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی، آپ اس کو آسان بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی، یعنی انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی میں 100 کے قریب کتابیں، 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے کتاب کا نام ہے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ چند کتابوں کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق کی طرف۔ نظریہ پاکستان۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں، نظریہ پاکستان دراصل دو قومی نظریہ ہے۔ مسلمانوں نے صدیوں تک ہندوستان پہ حکومت کی، بہت سے مسلمان تقریباً 900 سے 1000 سال، تقریباً 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، اور اس کے بعد مغلیہ خاندان کے کچھ ناعاقبت اندیش بادشاہوں کی وجہ سے ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر انگریزوں کے ہاتھ چلا گیا، اور یہ قبضہ کرنے کی جو سوچ تھی یہ تو 18ویں صدی کے شروع میں ان کی سوچ تھی، اور وہ یہاں پہ آئے اور کالی کاٹ کے پاس، مدراس کے پاس انہوں نے یہاں پہ کالونیاں قائم نہیں کی بلکہ گودام قائم کرنے کے لیے زمین مانگی انگریزوں نے کہ جی ہم یہاں مغل خاندان کے ساتھ، مغلیہ سلطنت کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تجارت۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو انگریز تھے وہ آہستہ آہستہ مغلوں کی نااہلی کی وجہ سے ہندوستان پہ قابض ہونا شروع ہو گئے، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو کچھ عرصہ انہوں نے بطور علامتی بادشاہ کے طور پہ قائم رکھا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جو کچھ مسلمانوں نے اور کچھ ہندو رہنماؤں کی سوچ تھی کہ ہمیں انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال دینا چاہیے، اس سوچ کی وجہ سے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے ایک مسلح تحریک شروع کرتے ہیں، ایک مسلح جد و جہد شروع کرتے ہیں، جو 1857 میں جنگ آزادی کہلائی۔ انگریز اس کو غدر کا نام دیتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں بغاوت، اور 1857 کی جنگ آزادی جب شروع کی، مسلمانوں نے سول نافرمانی اور ہتھیاروں سے لڑائی شروع کی، تو ہندوؤں نے عین وقت پہ مسلمانوں کا ہمیشہ کی طرح ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان چونکہ تعداد میں کم تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس لڑائی کے ہتھیار کم تھے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر مسلمان ہار گئے، انگریزوں نے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا، اور آخری ریاست تھی جس کا نام تھا میسور۔ آج بھی مغربی بنگال میں اس ریاست کے جو قلعہ ہے، اسے سرنگا پٹم کا قلعہ کہتے ہیں، وہ آج بھی وہاں موجود ہے، اور آخری وہ ریاست تھی مسلمان جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ انگریزی فوج کا مقابلہ کیا۔ اور لیکن چونکہ مسلمانوں جس طرح آج ہمارے حالات ہیں، مسلمان پیسے پہ بک چکے تھے، انگریزوں نے دو سگے چچا زاد بھائی تھے جو ٹیپو سلطان کی فوج میں جرنیل تھے، ایک کا نام تھا میر صادق، دوسرے کا نام تھا میر جعفر۔ ان دونوں جرنیلوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی، اور سامنے جہاں پہ فوج لڑ رہی تھی ٹیپو سلطان کی انگریزوں کے ساتھ، انہوں نے ساز باز کر کے اور قلعہ کے جو پچھلے دروازے تھے وہ کھول دیے، اور جو انگریزی فوج تھی وہ پچھلے دروازے سے قلعہ کے اندر داخل ہو گئی، اور یوں آخری جو گڑھ تھا مسلمانوں کا میسور وہ بھی فتح ہو گیا، سرنگا پٹم کا قلعہ۔ ایک بات جو تاریخی حوالے سے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سپاہ میں ٹیپو سلطان بہت دلیری کے ساتھ لڑا، اور روایت ہے کہ ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی جب وہ لڑائی ہو رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں تلواروں اور تیروں کی لڑائی ہوا کرتی تھی، میزائل ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، جنگی جہاز وجود میں نہیں آئے تھے، تو اس زمانے کی یہ بات ہے۔ تو ہوا یہ
کہ لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان کی تلوار درمیان سے ٹوٹ گئی، تو جب وہ شہید ہو گیا انگریزوں نے فتح حاصل کر لی، انگریز سرنگا پٹم پہ قابض ہو گئے، تو انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو جب ٹیپو سلطان کی جو لاش تھی وہ دریافت ہو گئی، مل گئی، تو اس کے ہاتھ میں آدھی ٹوٹی ہوئی تلوار تھی۔ انگریزوں نے اس کو تلوار کو الگ کرنے کی ہاتھ سے بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخر کار انگریزوں کو ٹیپو سلطان کو تلوار سمیت اپنی قبر میں دفن کرنا پڑا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد دنیا کا شخص ہے جو اپنی تلوار سمیت اپنی قبر میں دفن ہے۔ تو قبضہ ہو گیا، پھر ہندوؤں نے انگریزوں نے تقریباً 150 سال تک 1806 یہ 7 سے 8 سے لے کے 1947 تک برصغیر پاک و ہند پہ اپنے پاؤں جمائے رکھے۔ ہندوؤں نے ان کی بڑی سپورٹ کی، مسلمانوں کو اپنا صریحاً دشمن سمجھتے تھے، اور پھر 1906 میں ڈھاکہ میں 2 بھائیوں نے، نواب محسن الملک نے اور نواب وقال الملک نے مل کے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پاکستان بنگالیوں نے بنایا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہضم نہیں ہوتی۔ ہم نے بنگالیوں کو مسلمان پاکستانی نہیں سمجھا، اور 1971 میں ہم سے الگ ہو گئے۔ جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اس پاکستان کے بننے کی بنیاد بنگالیوں نے رکھی تھی۔ مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، آج کسی زمانے مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، اور پھر لوگ ملتے گئے۔ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لیکن، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لیکن، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو کارواں بنا، تحریک بنی، مسلم لیگ تحریک بنی، اور مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح میں شامل ہوئے، اس میں نئی روح پھونکی۔ علامہ محمد اقبال، مولانا محمد علی جوہر، محمد حسین آزاد، بہت سارے نام ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کے اس الگ وطن کے قیام کے لیے اپنے بھرپور کوششیں کی، اور آخرکار 1947 کو 14 اگست 1947 کو پاکستان بارز وجود میں آ گیا۔ تو اس حوالے سے بات چیت ایک نظریہ پاکستان تھا کیا، کیوں الگ ملک بنانے کی ضرورت پیش آئی، اس پہ یہ بات چیت ہے۔ اور یہ سوچ وہ تھی کہ جو پاکستان ہے، ہندوؤں کی سوچ یہ تھی انگریزوں کو کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ، لیکن مسلمان یہ چاہتے تھے کہ تقسیم کرو اور پھر نکل جاؤ، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اگر انگریز ہندوستان اسی طرح چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا تو ہم دوبارہ سے ہندوؤں کے ظلم و جبر کا شکار ہو جائیں گے، اور ہم اپنی جو ہماری جو علیحدہ تشخص ہے، اسلامی تشخص، شاید اس کو بھی برقرار نہ رکھ سکیں، کیونکہ ہندو جو تھے وہ انگریزی دور میں اس پاور میں آ چکے تھے، انگریزی دور میں اتنی قوت میں آ چکے تھے کہ اب وہ ملک پہ قبضہ کرنے اور اس کو چلانے کے اہل ہو چکے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے ہندوستان پورے پہ قبضہ کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک اقلیت بن کے رہ جائیں گے، اور ہندو وہ جو زخم تھے 1000 سالہ، جو 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، اس کو ہندو بھولے نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے زیر قبضہ رہیں تو ہم مسلمانوں سے ان کے سارے پچھلے جو بدلے ہیں وہ لے سکیں۔ اس کی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں پاکستان میں کوئی 22 کروڑ کے قریب انسان رہتے ہیں، جس میں 21 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 20 سے 21 کروڑ، باقی کچھ اقلیتیں ہیں جس میں عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے لوگ بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو ہوا یہ کہ قائد اعظم کی دور اندیشی نے یہ بات بہت پہلے سوچ لی تھی، سمجھ لی تھی کہ اگر ہم نے الگ وطن حاصل نہ کیا تو ہم ایک مجبور، مقہور اور ذلیل قسم کی اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے رہنماؤں نے کوشش کی، اور اس بنیاد پہ کہ مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کی بات چیت، مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کی روایات ساری کی ساری ہندوؤں سے الگ ہیں، اس بنیاد پہ جو مقدمہ ہے مسلمانوں کا، وہ اس نے قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا، اور اس میں وہ اچھی طرح پوری طرح سے کامیاب ہو گئے۔ اور کامیاب ہونا آج اس پاکستان میں ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، اس کا باعث بنا۔ اور عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیے،
آزادی کی جو قدر ہے وہ محکوم قوموں سے پوچھیے۔ کشمیر میں آج کیا ہو رہا ہے، آپ کی سوچ ہے، جہاں پہ دوسرے لوگ غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے اگر ہم بات چیت کریں یا ان کے حوالے سے ہم یہ سوچیں کہ محکوم جو قوت قومیں ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتی ہیں، تو ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک آزاد وطن میں، آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور یہ جو آزادی ہے یہ یاد رکھیے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کسی نے نہیں دی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان اور بھارت جب الگ الگ دو ملک بنے تو 23 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہجرت کی، اور 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ہندوؤں اور سکھوں نے تہہ کر دیا، مار دیا۔ اس وطن کی مٹی کی محبت میں جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، عصمتیں لوٹ لی گئیں، بچے کرپانوں پہ پرو دیے گئے، سخت تکالیف دی گئی، مال و اسباب لٹ گئے۔ وہ لوگ جو ہندوستان میں بڑی بڑی جاگیروں کے مالک تھے، بڑے بڑے کہہ لیں کہ ساز و سامان کے مالک تھے، وہ لٹے پٹے اور خالیات پاکستان کی محبت میں لٹ پٹ کے پاکستان چلے آئے، اور یہاں کے انہوں نے آج جو پاکستان ہمارے سامنے موجود ہے، انتہائی افسوس کی یہ بات ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے تمام رفقا نے کوشش کی تھی۔ افسوس ہے، قابل صد افسوس بات ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے۔ بہرکیف یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے یہ خاکہ پیش کیا، مختصر سا آپ کے سامنے یہ میں نے پاکستان، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے حالات ہیں، بہت ساری بات چیت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ سبق جب شروع کرتے ہیں آگے نظریہ پاکستان، تو اس سبق میں ہم انشاءاللہ اس بات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے، اس پہ ہم بات چیت بھی کریں گے۔ آپ توجہ کیا کیجئے، متوجہ رہا کیجئے، لیکچر کو توجہ سے سنا کریں، الفاظ کے معنی لکھا کریں، اپنے پاس تشریح طرف نکات لکھا کریں۔ کوئی سوال ہو تو جمعے والے دن، میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جمعے والے دن ہماری جو ہوتی ہے بات چیت ہم کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں سوالات ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہم کریں گے اس پہ، اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ہم آپ کا فائدہ چاہتے ہیں، نقصان نہیں چاہتے۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، پوری توجہ کے ساتھ سبق کو سنا کریں اور سبق کو پڑھا کریں۔ کوئی بات تش نہ رہ جائے، کوئی بات سمجھ نہ آئے، کسی بات میں کوئی کنفیوژن ہو تو اس کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے آج کا وہ یہاں پہ ہوتا ہے مکمل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔